باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ دلوں کے شہر کربلا معلیٰ سے آپ کے حاضر خدمت ہے آپ کے اپنے پروگرام فطرس میں، اور پروگرام کے اول میں ہماری بہن یاسمین کوثر صاحبہ نے التماس سے دعا کا حکم دیا ہے۔ مولا ان کی جو بھی شرعی حاجات ہے قبول و مقبول فرمائے، اور ان کے فرزند ارجمند جناب عرفان صاحب اللہ ان کو بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور ان دونوں کو صحت یاب فرمائے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور مومنہ خاتون، وہ بھی بیمار ہے، ان کی سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کلی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ حاضر خدمت ہے آپ لوگوں کے، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس وقت کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیہ حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب الحسین۔ السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سقائے سکینہ، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا منتقم کرب و بلا، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار، آپ کی بارگاہ ملکوتی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی، میرے مولا قبول فرمائے۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار، میرے سید کو سلامتی عطا کریں، انہیں قلبی ذہنی سکون عطا کریں، ان کی رزق برکت عطا کریں، ان کے مال میں برکت عطا کریں، ان کی عمر میں اضافہ کریں۔ میرے مولا ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھیں، میرے مولا ان کو شفا یابی عطا کریں۔ مولا میری زندگی بھی میرے صدیق کو عطا کرے، علیہ آمین۔ میرے وقت کے امام کی ظہور میں تاجیل فرمائے، میرے مولا میرے تمام امور میں آسانی پیدا کریں اور جلد سے جلد اس پائے تک، علیہ آمین۔ میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور کریں، جو بے زر ہے انہیں زر عطا کریں، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا کریں، جو مومنین اپنی بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد کرے، جو لوگ اپنے بیٹوں کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مولا ان کو باروزگار کر، جو گھر کے سلسلے پریشان ہیں مومنین کو گھر عطا کر، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کر مولا، جو بیمار ہے بیماری کربلا سب کو شفا عطا کر میرے مولا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر میرے مولا، جو پردیس میں سمیت میرے سید کے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سب کو اپنے حصار میں رکھ اور ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ حج عمرہ اور زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرے مولا ان کی مدد فرما، وسیلے بنائے اور جلد اذن زیارت اذن حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ سید شہداء میں آپ کے لیے دعا گو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا حسین لبیک یا حسین، سلام عباس یا مولا لبیک عباس مولا، سلام سعادت کربلا، سلام محمد و آل محمد، کبینوں کا شبیر یا حسین ہمیں کربلا بلا، ہم آپ کو الہی آمین۔ سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولا کے سلام پیش کرنا۔ بسم اللہ فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا سقائے سکینہ یا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن
یا اپنا بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا اپنا بی بی ام البنین السلام اللہ علیہا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا غازی عباس علمدار کی خدمت میں، باب الحوائج کریم کربلا کی خدمت میں سب سے پہلی دعا اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار اپنی حجت ظاہر کر دیں، فرما ہمارے وقت کے امام کو بھیج دیں، امام صاحب الاسلام زمان جو مولا حسین کے فرزند ہے، غازی عباس علمدار کے فرزند ہے، جلد ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام جلد تشریف لائیں اور آ کر جنت البقیع کے اندھیروں کو دور فرمائے، اور یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ جلد تشریف لائیں اور انصاف سے پر کر دیں اس ظلم و جور سے بھری دنیا کو، اور امام جلد تشریف لائیں جلد، اور جناب محسن کے قاتلوں سے بدلہ لیں اور اپنی جد کے قاتلوں سے بدلہ لیں، الہی آمین، اللہم اجل ولیک الفرج۔ اور مولا غازی عباس علمدار کی خدمت میں سب سے پہلی دعا میری، مولا ہم آپ کے در کے سائل ہیں، آپ سے دعا کے بغیر نہیں رہ سکتے مولا، وہ ہے سب سے پہلی دعا اللہم اجل ولیک الفرج، لیکن ان کے صدقے سے جو ہمارے اور بھی معاملات ہیں مولا ہم نے آپ سے ہی کرنے ہیں، آپ نے ہمارے مسائل حل کرنے ہیں۔ مولا عباس حیدر کے لیے خصوصی دعا ہے کہ ان کو بہت کامیابیاں، شاندار کامیابیاں عطا کریں، اور ان کی جو پرماننٹ رہے اور ان کو بہت ترقی کی راہیں ان کے لیے نکلیں مولا، آپ نے عطا کیا، یہ بھی معجزہ آپ نے دکھانا ہے، اور یا عباس والے المہدی علیہ السلام کا صدقہ عباس اور فاطمہ کو زندگی سے اسلام کی تندرستی والا، ذہنی صحت والا فرزند عطا فرمائے، اور عباس کو اور فاطمہ کو اپنا گھر عطا فرمائے، میری امی جان کو اور تہنیہ کو، میرے ہسبینڈ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے مولا، میں خود بھی بیمار ہوں، میرے پہ بھی نظر کرم کر دیں، اور یہ جاگیر وفا ہمیں بھی دکھا دیں، جاگیر کربلا ہمیں بھی دکھا دیں مولا، حسین کی جاگیر علی اکبر ہمیں بھی دکھا دیں مولا، ہمارے بھی نصیب میں کر دیں یہاں کی زیارت، اور وقت کے امام تشریف لائیں تو مولا ہماری کانوں میں بھی ان کی آواز آئے اور ہماری آنکھوں کو بھی شرف حاصل ہو کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے بھائی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے غازی عباس کے حرم میں جا کر، خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ پاک اس کا سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے۔ جی ضرور دعا گو ہے، اور تمام مومنین کے لیے مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعجل الفرج، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم یا مولاد حسین، السلام علیکم یا صاحب حسین، السلام علیکم یا فضل السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا آقا میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں مولا، سکینہ کا میرے مولا، ان تمام بیٹیوں کے، ان تمام بہنوں کے، تمام بچوں کے نصیب فرمائیے کہ جنہوں نے دعا سے دعا کی کہا ہوگا میرے بیماری کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو آپ کے روزے کی زیارت کے متمنی ہیں بحق کے جناب سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں میرے مولا ان کے لیے آسانی فرمائے، کوئی اسباب پیدا کرے تاکہ وہ آپ کے زیارت سے مستفیض ہو سکے میرے مولا۔ میرے مولا محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کی بیماری کے صدقے میں دنیا جہاں میں بھی جتنے دوست احباب بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے شہر میں بہت وبا یہ ملیریا کی پھیل چکی ہے میرے مولا، اور میرے گھر میں میری بچیاں تمام ملیریا کے مرض میں مبتلا ہیں مولا، ان تمام بچیوں کو شفاء کلی عطا فرمائیے میرے مولا۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ان تمام دوستوں احبابوں کی دعائیں جنہوں نے در حسین امام بارگاہ سے اور مختلف جگہ سے در بطول سے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے میرے مولا، ان تمام دوستوں کی اپنی بارگاہ الہی میں دعائیں مستجاب فرمائیے میرے مولا۔ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے مدافع پاک علیہ، اور جہاں بھی یہ اپنے آزاداران مظلوم کربلا ہے میرے مولا، ان تمام دوستان احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے میرے مولا۔ میرے مولا پارا چنار کے حالات بہت پھر سے سنگین اور کشیدہ ہو گئے میرے مولا، مومنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے مولا، اور ناسبیوں کو، لعینوں کو اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہے تو میرے مولا نیست و نابود فرمائیے میرے مولا۔ امام حسین ٹی وی کے جتنے بھی اراکین دوستان احباب ہیں میرے مولا، یہ دن رات جہاں کشاں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک مومن کی آواز امام حسین کے قدموں تک پہنچ سکے میرے مولا۔ جس امام حسین ٹی وی کے آنر کو اور امام حسین ٹی وی کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو مولا ترقی اور کامرانی عطا فرمائیے میرے مولا۔ بالخصوص شاہ صاحب کو
طول زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائیے، کوئی غم نہ دیجیے غم میں شبیر کے سوا، اور ان کے ہاتھوں سے جو جو دعائیں میرے مولا آپ کی بارگاہ میں اٹھ رہی ہیں ان دعاؤں کو مستجاب فرمائیے۔ ان کے تو فعل میرے مولا ہماری شرعی حاجتیں اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی شرعی حاجات ہے بارگاہ معصومین علیہم السلام میں مولا مقبول فرمائے۔ اور اس حوالے سے کہ پروگرام میں جن مومنین نے بہرحال التماس دعا کا حکم دیا اور اپنی دعاؤں کو پروگرام میں شامل کیا یا خود ان کو کال کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی اس پروگرام میں دعا گو ہے۔ کربلا مقدسہ سے نشر ہونے والا یہ پروگرام پورے دنیا میں مومنین کی یقیناً کال آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے، مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا میں فرصت دیتی ہوں آپ کو، آپ کے بچوں کا، آپ کے بھائی مولا عباس کا، بیوی پاک کا، امیر المومنین علی ابن الحسین علیہ السلام کا، امیر المومنین علی علیہ السلام کا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، بی بی زینب عالیہ کا، بی بی ام کلثوم کا، بی بی سکینہ بنت الحسین کا، مولا میں فرصت دیتی ہوں بی بی فاطمہ سغرا کا، بی بی فاطمہ کبریٰ کا، مولا میں فرصت دیتی ہوں مولا علی اکبر کا، مولا میں التماس کرتی ہوں کبھی کسی کے جوان بچے کو کچھ لو مولا۔ الہی آمین، سلامت رہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہے مولا مقبول فرمائے۔ سلامت رہے، مولا کے امان میں رہے، شکر گزار ہے، مولا آپ کے تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ جس طریقے سے آپ کی آواز سرزمین کربلا تک پہنچی، دعا گو ہے مولا آپ کے اس خلوص کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام، اور جہاں تک تعلیمات اہل البیت علیہ السلام کا سوال ہے، خود سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی تعلیمات ہے، اور جس طریقے سے اس کا اندازہ یہیں سے کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ سب سے جو قریبی دور ہے حضرت کے ساتھ، اصحاب میں سے جابر ابن عبداللہ انصاری، جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب کربلا پہنچے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے جو تعبیر بتائے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زیارت کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز سرزمین کربلا میں ہے، مولا کی خدمت میں توسل پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم بی بی زہرا کے بیٹے مولانا حسین، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، السلام علیکم یا شہید کربلا، السلام علیکم یا غریب بہنوا، یا میرے مولا حسین، خدا ان پہ لعنت کرے جنہوں نے آپ کو شہید کیا، خدا لعنت کرے ان پہ جنہوں نے آپ کو طاقت سے سر دیا، جیسا علی اکبر کے قاتلوں پہ لعنت ہے بے شمار۔ میرے مولا حسین، آپ کے بھائی مولا غازی عباس کی پر سلام ہے، مولا غازی عباس آپ پہ سلام ہے۔ پروردگار عالم جلد سے جلد میرے یوسف زہرا فرزند زہرا کو بھیجے تاکہ میرے مولا حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے، خون حسین کا بدلہ لے سکے، میرے بی بی زہرا کا بدلہ لے سکے۔
مولا دل بہت تڑپتا ہے، ایک دفعہ کربلا بلائے، صرف ایک دفعہ مجھ کو، میری اولاد کو، میرے شوہر کو مولا جلد سے جلد ہمیں بھی زیارت کروائے اور دعا کرے کہ اللہ بھی ہمارا گھر میں پریشانیاں دور ہو جائے، ہمارے بچوں کو ذہنی سکون ملے مولا۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ سید الشہداء میں آپ کی تمام دعاؤں کو مولا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جی بھائی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام پیش۔ پاکستان ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے کراچی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، مولا حق محمد آل محمد، مولا حق محمد آل محمد میرے ماں باپ پر رحمت عطا فرما، میری والدہ کو صحت سلامتی عطا فرما، مولا بہن کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، بابا حسین میری مدد کیجئے، مجھے زیارت کریے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حاضری زیارت نصیب عطا فرمائیے۔ نومبر کی 1 تاریخ پر میں نے پاسپورٹ بھی دے دیا ہے زیارت کے لیے، مولا امام حسین میری مدد کیجئے، یا غریب حسین یا مظلوم حسین، مولا آپ کو واسطہ ہے بی بی سکینہ کا، پیاری معصوم بچی کا، مظلومہ بچی کا، مولا مجھے بی بی زینب کے روزے کی حاضری زیارت حقیقت میں نصیب عطا فرمائیے۔ نومبر کی 1 تاریخ پہ میری مدد کیجیے مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم۔ ماشاء اللہ، سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین صلوات اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی حضور سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں مولا مجھ پہ نظر کرم کریں اور میری دعائیں قبول کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمائیں انشاءاللہ، سلامت رہیے آپ۔ نہایت ہی خوبصورت لمحہ کہ اگر انسان اس حالات میں کہ اپنے مولا کے ساتھ توسل کا یہ سلسلہ جاری رکھے اور زمانہ غیبت میں
جو سب سے زیادہ جس چیز کی طرف تاکید کی گئی ہے وہ توسل ہے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ. اہل البیت کے توسل کی طرف زیادہ سے زیادہ تعلیمات اہل البیت علیہ السلام میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے. مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. مولا السلام علیکم. مولا میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. مولا ان کو شفا یاب کر دیں. وہ اس وقت وین پہ ہے اور جو ہے وہ ان کو 48 گھنٹے ان کے بہت زیادہ جو ہے مولا سخت ہیں. تو مولا میری امی کے لیے کوئی شفا دے دیں. وہ بہت تکلیف میں. امی کی پریشانی کو ان کو ہوش آ جائے, وہ اپنے گھر واپس آ جائے. الہی آمین. سلامت رہے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی والدہ کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی آپ کے شرعی حاجات ہے مولا حاجات کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان صدق دل کے ساتھ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرے اور دعائیں پیش کرے, یقیناً اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. السلام علیکم والا اولاد حسین والا صاحب حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم بخیر اللہ فی الارض. السلام علیکم. یہ میرے مولا آج میں نے فون کیا ہے مولا آپ کو بات کرنے کے لیے. مولا پھر مراد کر بہت ضروری کام ہے, وہاں بس وہ کام ہو جائے. مولا آپ کی سپورٹ کر رہی ہوں میں. آپ آمین ہے مولا. ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بس آپ آمین ہے مولا. آپ کو میری سکینہ کا واسطہ کرا دیجیے. ایک بار کا واسطہ اپنے در سے خالی نہیں بھیجیے. بس میرے مراد سے کام ہو جائیے میرے شوہر کا اور اس سے پیسے مل جائیں. آپ جانتے ہیں کہ کس کو پیسے دیں گے مولا. آپ کی سپورٹ کر رہی ہوں. آپ میرے شوہر کو کامیاب کیجیے. مولا سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے گا مولا. ابھی تک کسی کی پریشانی دور نہیں. میں سب کے لیے دعا مانگتی ہوں مولا. آپ سے کہتی ہوں ایسا بابا بھی کی نہ سارا کی نہ رہانا کی. سب کے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں مولا. اتنی پریشانیاں ہیں ان لوگ سب کے گھر میں کن کے گھر کھانے کو نہیں ہے مولا. ان کو روٹی بھی تک ملے, ان کے رزق کے دروازے کھولے مولا. ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں, سارے دکھ سارے غم دور ہو جائیں سب کے, اور سب کو روٹی مل جائے, رزق کے دروازے کھل جائے. رزق سے حلال عطا کیجیے مولا. آپ کا بڑا احسان ہوگا. آپ کریم کربلا ہیں. آپ کریم اتنے کریم ہیں مولا. میرے بھائیوں کے رزق میں برکت عطا کیجیے کہ ان کے گھر میں خوشحالی کا یقین ہوتی جائے. میرے بھتیجے کے رزق میں برکت عطا کیجیے گا. امریکہ بھگت کے رزق کے دروازوں کو کھول دیں اور میرے مراد کا یہ کام ہو جائے مولا. ہم ایک ساتھ رہنے لگے. آپ کو بڑا احسان ہوگا مولا. ساری پریشانیاں دور کر دیں سب کی. مطلب کتنے لوگ پریشان ہیں سب کی. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کر دی. جو بے اولاد ہیں اولاد عطا کر دیں. مریم بہرا کو صاحب اولاد کر دیجیے میرے مولا. اس کو جلد سے جلد اولاد سے نواز دیجیے. ایک سے پیسے بھی ایسی بھی اسے بھی دیجیے مولا. اور اس کے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اس کے شوہر کے روز کی رزق میں برکت دیجیے. اس کے پاپا کے روز کی رزق میں برکت دیں. ہمارے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں. میری بچی کی, میرے شوہر کی میری حفاظت کیجیے. اور یہ کام میں نے آپ کے سپرد کیا, آپ کی ضامن میں دیا. بس مولا میں شکرانے کا سلام کروں. اس چینل سے آپ کو شکرانے کا سلام کروں. اس چینل والوں کو سب کو شاد و آباد رکھیے. آمین. السلام علیکم یا بابو.
माशाल्लाह, सलामत रहे आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो भी आपकी मुश्किलात हैं मौला मुश्किलात को रफ़ा फरमाए। और हम सब के जिन जिन मोमिनीन के बहरहाल इस हवाले से मुश्किलात है और यकीनन होते हैं, उन सब के लिए दुआ गो है कि मौला सब की हाजात शरइया को बरऔरदा फरमाए इंशाअल्लाह। और हम सब की जो मोमिनीन बीमार है उनको भी मौला उनकी बीमारी को रफ़ा व दफ़ा फरमाए। और हम सब को ज़ाहिरीन हकीकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाए। और जो मोमिनीन बहरहाल हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट किसी एतबार से भी है, मौला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम मेरे मौला सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा। सलाम मेरे मौला मौला अली मुशफ़िक़ शाह शेख खुदा। सलाम मेरे मौला हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। सलाम मेरे मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम मेरे मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मौला कुल मोमिनीन को कुल मामला दिए मेरे मौला, मुश्किल परेशानियाँ हारियाँ बीमारियाँ तंदुरुस्तियाँ मेरे मौला दूर फरमा दे। और किबला ज़रूर अपनी दुआओं में हमें खुसूसी याद रखें। ज़रूर इंशाअल्लाह। मौला आपको भी सलामत रखे और जो भी आपकी दुआएं हैं मौला दुआओं को कबूल फरमाए बेहक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बेटा बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम कीजिए, दुआ करें। बिस्मिल्लाह। दुआ करने को सामने और पैसा कभी ना चुके दुआ करने बुआ पैसा दे, बुआ पैसा दे और अम्मी बुआ पैसा दे और अम्मी का शांति हो जाए और ऐसा हम जाए और अबुआ पैसा दे और मेरे को पैसा कभी जाना आंसू गए। इलाही आमीन। सलामत रहे बेटा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन व इब्न सैयद अल वसी। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सैयद निसाइल आलम। अस्सलामु अलैका या अखीका अबुल फज़ल अल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हुसैन भाई, आपसे इल्तिमास की दुआ है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, दुआ ज़रूर की मौला पाक की बारगाह में मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि मेरी मुश्किलात मौला हल फरमाए। या अली मदद। इलाही आमीन। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखे और आपकी जो भी दुआएं हैं मौला कबूल व मकबूल फरमाए बेहक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ सरज़मीन करबला में है, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। जी मैं सैयद आमरीन, मेरी तरफ से मौला माशाअल्लाह मौला हुसैन को सलाम कीजिएगा जी, और मेरे लिए दुआ करें। मौला मुझे जल्द से जल्द करबला बुलाएं और मैं आके मौला को अपना हाल दिल सुनाऊं। मैं बहुत मायूस और परेशान हूँ जिंदगी में, मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरे नसीब के लिए। इंशाअल्लाह ज़रूर। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करें और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल फरमाए और आपके रिज़्क़ और ईमान में बरकत अता फरमाए। यकीनन इंसान को अपने मुश्किलात के हल के हवाले से दर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम पर अपनी दुआओं को पेश करना चाहिए और जिन जिन मोमिनीन के हाजात है ज़रूर पेश करें। और एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं कि बेशक इंसान दुआ करता रहे, लेकिन यह है कि ऐसा ना हो दुआ की ये कैफियत ना हो कि इंसान खुदा न खास्ता, इसमें चंद एक हालात होते हैं। एक हालत इसमें यह है कि इंसान खुदा न खास्ता अगर दुआ कबूल ना हो रही हो, बिलफ़र्ज़ खुदा कबूल करता है लेकिन ना हो रही हो कबूल, तो उसमें इंसान कुछ ऐसा ना हो कि कुफ्र की तरफ माइल हो जाए। जानते हैं कि इंसान जो है अल्लाह ने बिलाखिर इस दुनिया को आजमाइश के खातिर पैदा की है, तो
دنیا میں آزمائشیں ہیں، اور اس آزمائش کے حل میں انسان خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی کفریہ کلمات کی طرف چلا جائے یا کسی اعتقادات کفریہ کا شکار ہو جائے. اس قسم کی چیزوں سے جو ہے انسان کو پرہیز، بلکہ صبر و تحمل کی تو ہمیشہ جو ہے وہ صبر و تحمل کی تعلیم ہے اہل البیت علیہ السلام کا. تمام امور میں انسان بے شک اپنی اجتماعی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، ہر جگہ پر آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ انسان صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ تھوڑی سی جو ہے وہ انسان کے اوپر برے وقت شروع ہوئے تو انسان جو ہے اس نے کفریہ عقیدے کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا کہ خدا ہماری مثلا نعوذ باللہ مدد نہیں کرنا چاہتے. اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ دنیا میں تلخیاں ہے، اور بعض کی تلخیاں زیادہ ہے، بعض لوگوں کی تلخیاں کم ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ، یعنی اگر انسان اس مشکلات اور کھٹن حالات میں گرفتار ہے تو آخرت میں یقیناً اس کو جزا ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کے حضور سلام پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بدلہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ ما قیالتنی کنتم ماکم فافوز فوزا عظیما، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی مولائی ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم اختر شہید المظلوم، السلام علیکم اختر شہید معصوم، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم قرب الرسول، السلام علیکم صاحب اشرف الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مومن سرجان الزہرا، السلام علیکم مظہر ایمان، السلام علیکم یوسف الزہرا، السلام علیکم بقیۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود السلام محمد وآل محمد، عباس امام حسین پر درود السلام، خان والے ابو طالب پر درود السلام، مولا میری خطا کو بخشنا، میری غلطی کو معاف کرنا، میری پریشانیاں دور کرنا میرے معبود، اور مولا امام کا ظہور جلدی جا ان کی جانب سارا میں شامل ہوں، اور میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا، پالنے والے رحم فرمانا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم جزائے خیر. اللہم الہی آمین. سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے. تو اس حوالے سے بھی میں بہرحال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اگر کسی ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا، اور یہ مشکلات آتے ہیں، انسان کے اوپر مشکلات آتے ہیں، ہر وقت آتے ہیں، حل بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو کہیں جنت سمجھ کے بیٹھ جائے. لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے آخرت میں انسان کے لیے راحت ہے، اور دنیا کو ایک تنگ اور ایک دشوار رستے سے تعبیر کیا گیا. کہا کہ یہ ایک تنگ اور دشوار رستہ ہے کہ جہاں پر انسان جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اصل ہدف سے محروم رہ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کیجئے، اگر کوئی دعا ہے بسم اللہ فرمائیں. منصور عباس کی طبیعت خراب ہے، جی کڈنیا کا پروگرام ہے، ان کو شفا کے واسطے دعا کرو. میں بہت پریشان ہے، ہم لوگ بچے ہمیں سب فیملی، ان کے واسطے دعا کرو. اب رپورٹ آنے والی ہے ٹیوزڈے کو، وہ رپورٹ میں نارمل آگے جیسا دعا کرو مولا عباس کے پاس. انشاءاللہ دعا گو ہے انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. منصور صاحب کے لیے جو آپ نے دعا کی ہے، مولا ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے، اور ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس بلا کے جو ان کے ٹیسٹ ہیں انشاءاللہ وہ بہتر آ جائیں، اور مشکلات سے بری و ذمہ ہو جائے. بیماری انسان کی واقعی ایک آزمائش ہے کہ جس دنیا میں انسان بیماری سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اور خدا سے شفایابی انسان طلب کرتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی المرتضیٰ، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین،
یا مولا یا آقا یا ابو الفضیل عباس علمدار، بہت سلام ہے آپ کو مولا۔ السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا امام رضا، یا بی بی علیکم، یا بی بی زینب ام کلثوم، آپ کو بہت سلام ہو ہمارا۔ یا بی بی یا مولا کا یا ابو الفضیل عباس علمدار کا حرم، آپ سے بہت گزارش ہے مولا، میرے بچوں کو بہترین سے بہترین سبب کر دے، ان کی پریشانی دور کر دے مولا، کل کے بچوں کی پریشانی دور کر دے۔ السلام علیکم یا صاحب امر عصر و زمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مقرب ایمان، السلام علیکم یا نصیب الجان، علمان علمان، السلام علیکم محمد اللہ علیہ صلی اللہ مخرجک و ظہورک یا مولا، ظہورک یا مولا، ظہورک یا مولا، یا امام وقت یا مولا، آپ ہماری پریشانی دور کریے، وقت کے امام آپ آئیے مولا، آپ تشریف لائیے دنیا میں مولا، آپ کو کب اجازت ملے گی مولا تو ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، تو ہمارے بچے آپ کا دیدار کریں گے مولا، ہماری آنکھیں ترستی ہیں مولا، ہمیں اس طرف لے جائیے جو ہماری نیکی کا راستہ ہے، ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، ہمارے گناہ کا بھی صغیرہ بخشے مولا، ہمارے بچوں کو نیک اٹھا، جو بیمار ہے مولا انہیں شفا و زندگی و صحت دے پروردگار، میری ماں مسرت بانو کو زندگی صحت دے، میرے بھائیوں کو زندگی صحت دے، میری بہنوں کو، سارے بچوں کو علم کا شوق دے مولا، در حسین کی زیارت کریں اور مولا جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد سے گود بھر دے، خاص کر فائزہ کو، ربا کو، فروہ کو، اور مولا حصہ ردا کو اولاد عطا کر دے پروردگار، انہیں اس نعمت سے محروم نہ رکھنا مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سے ان کی گودیاں بھر دے، جس کر کے صدقے سے جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں مولا، آپ کو بھی زندگی صحت اور بہت ساری آپ کی کامیابیاں ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھ پروردگار، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بھی اور میری ماں کے لیے بہت دعا کیجیے گا، ہمیں در حسین پہ پھر بلائے کربلا بار بار بلائے مولا، بہت شکریہ، جیتے رہیے آپ، سلامت رہیے۔ شکریہ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ آپ کی طرف سے آواز موصول نہیں ہو رہی، گزارش ہے کہ موبائل کے نزدیک جی جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ زہرا سید النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحسین صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وتعفسكه وشبته وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين۔ سلامت رہے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے، سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے، اور ضرورت دعا کے اعتبار سے جس قدر احادیث موجود ہے، روایات موجود ہے، اور خود سیرت اہل البیت علیہم السلام اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، تو انسان ایک مرد مومن ضروری اور لازمی ہے کہ دعا کرے، اپنے معرفت کے ساتھ دعا کرے۔ دیکھیں ہر چیز میں ضرورت معرفت ہے، اور ضرورت دعا انسان اس طریقے سے کرے کہ کم از کم معرفت کے ساتھ دعا ہو، اور اس کو جو ہے دعا کرتے ہوئے یہ یقین ہو کہ میری دعائیں جو ہے یہ سنی جاتی ہے اور اس دعا کا جواب بھی آئے گا، اس طریقے سے انسان دعا کرے۔ لیکن ہاں اگر آپ کی دعا فی الفور مستجاب نہ ہوئی، مثلا انسان ہے ایک دعا اس نے کی اور وہ مستجاب نہیں ہو رہی، مثلا ایک شخص ہے اس کے اولاد نہیں ہے
औलाद के लिए दुआ कर रहा है, कबूल नहीं हुई, तो इस हवाले से अब ये शख्स जो है उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए, उसका इस दुआ की कबूलियत जो नहीं हुई है तो इसको अब क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से। इस पे यह है कि देखिए आपने दुआ की है और खुदावंद हकीम को दुआ की है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हक में बेहतर भी नहीं होती। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इंसान जिसको चाहे वो सेहत के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए मुफीद साबित हो। बहुत सारे वाक़यात इससे जुड़े हैं, बहरहाल उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कम अज़ कम हमारा ये अक़ीदा जो मज़हब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता है उनका होना चाहिए कि खुदावंद हकीम यकीनन हमारी तमाम दुआओं को अगर कबूल नहीं कर रहा तो कुछ हमारे मसाले दुनियाविया उसके साथ मरबूत है कि हमारी दुनिया के लिए इस किस्म की दुआएं शायद हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर ना हो, और कुछ दुआओं के साथ हमारी गुनाहें बख्श दी जाती है कि इंसान की गुनहगार है, उसकी गुनाह इस दुनिया में उसकी गुनाहें जो है वो ख़त्म होनी है। यानी एक बसा औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कुछ ऐसे उमूर बनाए जाते हैं कि इंसान इस दुनिया से ही पाक और पाकीज़गी की हालत में चला जाता है और गुनाह बख्श दी जाती है, और फिर ज़ाहिर है कि आपको अपने गुनाहों के बख्शवाने के लिए कुछ कफ़ारा अदा करना होगा, और वो कफ़ारा जो है आपके इस मुश्किलात की शक्ल में है या जो है आपकी बीमारियों की शक्ल में। इंसान बीमार हो जाता है, शफायाबी नहीं होती, रोज़ बरोज़ तबीयत उसकी ख़राब होने लग जाती है, तो इंसान क्या सोचे कि ये कोई अल्लाह की तरफ से अज़ाब है? नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो बस ये चीज़ें जहन में रखें कि अगर हमारी दुआएं बस औक़ात कबूल नहीं हो रही और हम मुतवातिर मुश्किलात में हैं, तो या हमारे उलूए दराजात के लिए हैं, या जो गुनाहें हमसे सरजद हुई है कि यकीनन सरजद होती हैं, उन गुनाहों से छुटकारा हासिल करने के लिए हैं। रिवायात में इस कदर भी है कि अगर एक इंसान हत्ता छोटी सी छोटी तकलीफ में गिर जाए उससे भी गुनाह माफ़ हो जाती। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए और अगर कोई दुआ भी है बिस्मिल्लाह। आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि हमारे घर में परेशानी बनी हुई है, तो वो अल्लाह मौला करें कि वो ख़त्म हो जाए परेशानी इंशाअल्लाह। वालिद साहब परेशान हैं और मैं परेशान हूँ। आप जरी मुबारक के पास जब भी जाएं तो आप दुआ कर दीजिएगा। जी ज़रूर इंशाअल्लाह, ज़रूर। तो सलामत रहे आप। परेशानी खत्म हो जाए। जी इंशाअल्लाह सलामत रहे। खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशानियों ने ना घेर के रखा हुआ है हमें। इंशाअल्लाह सलामत रहे, इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ गो है मौला इस मोमिन के और इनके घर में जो परेशानियां हैं, मौला परेशानियों को रफ़ा व दफ़ा फरमाए। वक्त भी तकरीबन हमारा इंतहा पर पहुंच चुका है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए आए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज।